میر بہزاد صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی بہن اور بھانجے نے کتنا اس کے ساتھ غلط کیا ہے، اور اس کے بھائی کی ہی عزت کو وہ دوسروں کے ہاتھ میں دے رہے تھے۔ وہ کافی غصے میں ہوتے ہیں اور یہ بیٹھے یہ چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران وہ اٹھ کر ان کے گھر چلے جاتے ہیں، یعنی اپنی بہن کے گھر، اور وہاں جا کر ان کو کافی باتیں بھی سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ دولت کی لالچ میں اپنے ہی بھائی کی عزت دوسروں کے ہاتھوں میں دے رہے ہو۔ آج کے بعد میرا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ فائل ان کے منہ پر دے مارتے ہیں اور وہاں سے نکلنے لگتے ہیں، جبکہ وہ دونوں ماں اور بیٹا اسے روکنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کافی غصے میں ہوتے ہیں اور ان سے اپنا تمام تر تعلق ختم کر کے وہاں سے باہر نکل آتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زوار باہر بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں جب پارس اس کے پاس آتی ہے تو وہ روتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں بہت مجبور ہوں، میں تمہارا ہاتھ نہیں تھام سکتا۔ یہی بات سنتے ہی پارس کافی زیادہ رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ایک انتہائی بزدل انسان ہو اور تم نے تو مجھے اپنی ہی نظروں میں گرا دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ زوار بیٹھا وہیں پہ خود کو کوس رہا۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ زوار کا باپ پارس سے کہتا ہے کہ تم ایک فرما بردار بیٹے کو اس کے باپ کے مقابلے میں لا کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہو، جس پر وہ اسے کافی باتیں سناتا ہے کہ میرا بیٹا فرما بردار ہے اور وہ میری بات مانتا ہے، لیکن تم اسے باغی بنانے کی کوشش کر رہی ہو اور اسے میرے بالکل سامنے لا کھڑا کر رہی ہو، جبکہ میں تو زبان دے چکا ہوں اور میں اپنے بیٹے کی شادی وہیں پہ کروں گا، لیکن تمہاری وجہ سے میرا بیٹا بدظن ہو رہا ہے اور وہ اس رشتے سے انکار کر رہا ہے، جس پر پارس کافی زیادہ شرمندہ بھی ہوگی اور وہ پھر وہاں سے اٹھ کے چلی بھی جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ پھر زوار کے پاس جاتی ہے تو زوار بھی آپ نے دیکھا کہ وہ اسے انکار ہی کر دیتا ہے کہ وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا اور وہ کافی زیادہ مجبور ہے۔ تو آنے والی ایپیسوڈ میں کافی زیادہ ٹویسٹ آنے والے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ کیا کوئی ایسا راستہ نکلے گا جس میں زوار اور پارس کی شادی ممکن ہوگی۔